بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام دین فطرت ہے اور اس کے تمام تر اصول، تمام تر احکامات انسانی فطرت کے عین مطابق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا دین کسی مخصوص علاقے، کسی مخصوص زمانے اور چند افراد تک محدود نہیں، بلکہ یہ ہر اس علاقے کا مذہب ہے جہاں انسان بستا ہے، جہاں فطرت انسانی پائی جاتی ہے۔ ہمارا مذہب ہر زمانے کا مذہب ہے، چاہے اسے قدیم دور کہا جائے یا اسے ماڈرن اور سائنٹیفک پیریڈ کہا جائے۔ ہمارا دین، ہمارا مذہب اس وقت تک قائم ہے جب تک انسان کا وجود اس دنیا پر قائم ہے۔ ہمیں اپنے دین کے تمام تر احکامات اور تمام تر اصول قرآن کریم فرقان حمید سے ملتے ہیں۔ قرآن ہمارا بہترین رہنما ہے اور زندگی کے ہر معاملے پر ایک مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ہم اس قرآن سے جب پوچھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے شب و روز کس طرح بسر کریں، ہم قرآن سے دریافت کرتے ہیں کہ ہم زندگی کے امور کو کس طرح سے گزاریں، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، یقیناً تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ قیامت تک کا یہ ارشاد ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ چاہے ہماری زندگی کا کوئی سا بھی معاملہ ہو، اس کا تعلق ہماری ذات سے ہو، ہماری صحت سے ہو، ہمارے کاروبار سے ہو، چاہے وہ اجتماعی ہو، معاشی ہو یا معاشرتی ہو، ہمیں رہنمائی اسی ایک ذات سے ملنی ہے، ہمیں تمام تر روشنی اسی ایک ذات سے ملنی ہے۔ یہی سوچ، یہی فکر اور اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے پیش خدمت ہے پروگرام سنت رسول اور سائنسی اصول۔ ہم اس پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کریمہ، آپ کے کردار، آپ کے احکامات اور آپ کی سنتوں کو سائنس کے حوالے سے اس کا جائزہ لیں گے اور اخروی اور باطنی فوائد کے ساتھ ساتھ ان دنیاوی اور ظاہری فائدوں پر بھی ڈسکس کریں گے، ان تمام امور پر گفتگو کریں گے جو ہمیں سرکار کی پیروی کی صورت میں حاصل ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں ممتاز عالم دین، عالمی شہرت کے حامل مفتی، انتہائی قابل اور جید عالم دین، بے شمار تصانیف کے مصنف اور انتہائی اچھی شخصیت کے حامل مولانا مفتی محمد اکمل صاحب۔ میں ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ ان کے ساتھ میرے سامنے موجود ہیں ڈاکٹر صابر حسین خان صاحب۔ آپ ماہر نفسیات ہیں، نفسیات کے حوالے سے بے شمار کتب، بے شمار تحقیقی مقالے آپ کا مشغلہ اور آپ کی مصروفیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، آپ کی عادات اور سنتوں کے متعلق خود کچھ کہنے سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور آپ کی سنتوں کے متعلق کیا ارشاد فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم، بے شک ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق رب کائنات یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو اخلاق عظیم کے مرتبے پر فائز کیا۔ وہ کیسا کردار تھا، وہ کیسی روش تھی، وہ کون سی عادات تھیں جس کو وحدہ لا شریک رب کائنات عظیم فرما رہا ہے۔ یہی سوال صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ذہن میں بھی پیدا ہوا اور یہ سوال لے کر وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حضور پیش ہوئے اور دریافت کیا کہ ہمیں کچھ نبی کریم کے کردار کے متعلق ارشاد فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں موجود ہے وہی اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مفتی صاحب کہ اخلاقیات پہ مختلف گفتگو کرنے سے پہلے ہمارے دین اسلام میں اخلاقیات کی اہمیت کیا بیان فرمائی گئی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی عادات و اطوار تھیں وہ دو طرح کی تھیں. بعض تو آپ نے امور ایسے سر انجام دیے جنہیں عبادت کا نام دیا جاتا ہے، اور بعض ایسے امور تھے جو آپ کی عادت میں شامل تھے، ان کو عادت کہا جاتا ہے. تو اخلاقیات کا اکثر جو اطلاق ہے وہ آپ کی عادات پر ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی عادات ہیں، جیسے کہ آپ نے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، وہ ایسی عادات ہیں کہ جب انسان اس کو اپنائے گا تو لازم بات ہے کہ اس کی طبیعت میں، اس کی کیفیات میں، اس کے ظاہر و باطن میں جو بری عادات ہیں وہ خود بخود نکل جائیں گی. اسی لیے علماء کرام نے، فقہائے اعظام نے ہر مسلمان عاقل بالغ پر یہ فرض قرار دیا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق کو خاص طور پر اختیار کرے کہ جن کا اختیار کرنا ہمیں برائیوں سے دور کرے گا، اور جن کے اپنانے کی بنا پر ہماری طبیعت، ہماری کیفیت، ہمارا ظاہر و باطنی عمل سنورتا چلا جائے گا. تو اس لیے یہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر لازم ہے اس کا علم حاصل کرنا کہ وہ نبی کریم کے اخلاق اور عادات کو دیکھے، انہیں اپنائے، اس کا علم کو اپنے ذہن میں راسخ رکھے تاکہ اس کی عادات بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائیں، وہ برائیوں سے محفوظ ہو جائے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض عادات کا سیکھنا ہم پر فرض ہے، بعض کا سیکھنا مستحب ہوتا ہے. اس میں تفریق ہم اس طریقے سے کریں گے کہ جس عادت کو نہ اپنانے کی بنا پر یا اس کا علم نہ سیکھنے کی بنا پر ہم گناہ میں مبتلا ہو جائیں تو اس کا سیکھنا فرض ہوتا ہے، اور جن عادات کے ترک کی بنا پر ہم فضیلت سے محروم ہو جائیں ان کا سیکھنا سنت یا مستحب کے درجے میں ہوتا ہے. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب ہم اب ملاحظہ فرماتے ہیں تو آپ کی زندگی کے ہر معاملے میں صبر کا عنصر ہمیں ملتا ہے. شیب ابی طالب میں ذہنی کوفت اور شدید تکالیف کے میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا. طائف کے علاقے میں تاریخ کے بدترین تشدد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا. پھر مکے کے لوگوں کے بے شمار تشدد اور بے شمار تکالیف پہ بھی صبر، اور پھر غزوہ احد اور مختلف غزوات میں پیاروں کے بچھڑنے پہ بھی صبر. یعنی پوری زندگی اگر ہم نبی کریم کی دیکھیں تو ہمیں صبر کا عنصر، صبر و تحمل کا جذبہ بہت ملتا ہے. تو آخر یہ صبر و تحمل کیا چیز ہے؟ اس کی کیا تعریف کیا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں، اور لغوی معنی کیا ہے، اور شرعی تعریف کے کیا ہے؟ دیکھیں، صبر کا لغوی معنی ہوتا ہے روکنا یا رک جانا، اور تحمل کا معنی ہوتا ہے برداشت کرنا. اس شرعی لحاظ سے جب انسان کی مرضی کے برخلاف کوئی کام ہوتا ہے تو اس کے دل میں نفرت اور کراہیت کے جذبات بیدار ہوتے ہیں، اور یہ نفرت اور کراہت کے جذبات اسے انتقام کی جانب ابھارتے ہیں. تو اب اگر خلاف مرضی کوئی کام ہوا، دل میں نفرت اور کراہت کے جذبات بیدار ہوئے اور نفس نے ارادہ انتقام کیا، تو اب اگر کوئی شخص اس ارادہ انتقام کو موقوف کر دے، اپنے آپ کو انتقام سے روک لے، تو اس کا نام پھر صبر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ کا موقع آپ دیکھیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار پر غالب آ گئے کہ جنہوں نے کم و بیش 13 سال تک مسلسل آپ کو تکالیف پہنچائیں، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر صبر فرمایا، یعنی اپنے آپ کو انتقام سے روک لیا. تو ہمارے لیے اب خلاصہ کلام یوں ہوگا کہ جب ہماری مرضی کے برخلاف کوئی کام ہو تو ہم اپنے نفس کو انتقام سے روکیں، اور انتقام کی صورت وہی ہے کہ ہاتھ سے مارنا، پیر سے مارنا، زبان سے کچھ کہہ دینا، دل میں غیبت اور شکوہ بیدار کرنا، یا آنکھ سے گھور کر دیکھ لینا، ان تمام چیزوں کو روک لیا جائے تو اس کا نام صبر اور تحمل ہوتا ہے. اگر آپ کی مرضی کے خلاف کوئی عمل ہوا، اس پہ انتقامی کارروائی کو روکنا یا کسی بھی رد عمل کو روکنا صبر ہے؟ جی ہاں، اپنے آپ کو رد عمل سے روک لیا جائے، اس کا نام صبر ہوتا ہے. قرآن حدیث میں اس کا کس طرح سے بیان ہمیں ملتا ہے؟ مطلب اللہ تبارک و تعالی نے صبر کا باقاعدہ حکم ارشاد فرمایا. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو تم صبر اختیار کرو اور دشمنوں میں معاملہ صبر میں آگے بڑھ جاؤ، یعنی دشمنوں سے معاملہ صبر میں آگے بڑھ جاؤ، اور اسلامی ملک کی سرحد کی نگہبانی کرو، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو معلوم ہوا سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے صبر کا حکم ارشاد فرمایا، اور آخر میں اس کا فائدہ بھی بیان فرمایا، لعلکم تفلحون، کہ صبر ہی انسان کی فلاح و کامرانی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے.
کوئی ہمیں ایسی حدیث ملتی ہے جس میں صبر کی تلقین کی گئی ہے؟ اب بے شمار احادیث ہیں. خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک اس کے سب سے بڑا اس کا پیغام دے رہا ہے کہ باوجود وسیع قدرت کے، جیسے فتح مکہ کے موقع پر تھا، آپ انتقام لے سکتے تھے، بدلہ لے سکتے تھے، اور وہ شرعاً درست بھی تھا. اس کے باوجود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم امت کے لیے اس اخلاق کریمانہ کا اظہار فرمایا اور آپ نے اپنے آپ کو انتقام سے روکا. تو اس سے عملی طور پہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دے دیا کہ ایک ہوتا ہے مجبوری کی وجہ سے اپنے آپ کو روک لینا. سامنے والا طاقتور ہے، اگر آپ اس کو برا بھلا کہیں گے تو وہ آپ کو لٹا دے گا زمین پر. لیکن ایک ہے کہ باوجود قدرت اپنے آپ کو روکنا، یہ بہت بڑا کمال ہے. اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنی امت کی تعلیم کے لیے اپنے آپ کو روک کر یہ درس دیا کہ چاہے آپ غالب آئیں، چاہے آپ مجبور ہوں، دونوں صورتوں میں انتقامی ارادے سے اپنے آپ کو روکنا یہی اخلاق حسنہ ہے اور اللہ کو محبوب ہے. لہذا حدیث سے ہمیں یہ عملی طور پہ درس حاصل ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے ہمیں پتہ چلا کہ انتقامی کارروائی کو روکنا کسی بھی حادثے میں، کسی بھی خلاف مرضی کی کوئی کام یا کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی اچانک کوئی ایسا کام ہو اس پہ انتقامی کارروائی روکنا کیا یہ ممکن ہے؟ انفیکٹ ثاقب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اچانک کوئی واقعہ، کوئی سانحہ، کوئی حادثہ یا کوئی بھی بات جو ہماری خواہشات یا رضامندی کے خلاف پیش آ رہی ہے اور جس پہ ہمارے جذبات برانگیختہ ہو رہے ہیں، اور پھر ممکن ہے کہ ہم اپنا توازن کھو بیٹھیں اور اس کے حساب سے ہم عملی قدم اٹھا لیں، تو یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ فوری طور پہ کوئی بات پیش آ گئی اور آپ نے فوری طور پر اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا، یا اگر آپ صبر کے معنی میں لیتے ہیں تو آپ صبر کرنے پہ مجبور ہو گئے یا صبر کر لیا. بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ یہ بہت شروع سے ایک پروسیس چل رہا ہوتا ہے. ہماری بہت شروع کی زندگی سے ہماری جو نفسیات ہے اس کے ان حصوں میں وہ چیزیں تعلیم کے ذریعے، ماحول کے ذریعے، سوچ کے ذریعے، اور پھر کچھ ہماری جینز سے جو ٹرانسفر ہوئی ہیں وہ سب اسٹور ہوتی رہتی ہیں، اور پھر کہیں جا کر اس نوعیت کے کوئی بھی منفی مواقع اگر پیش آتے ہیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آدمی کس حد تک صبر کر سکتا ہے یا صبر نہیں کر سکتا. لیکن ہم اچانک یہ کہہ دیں کہ ہم اچانک کسی بھی آدمی کو بغیر تیاری کے، بغیر پریپریشن کے اس کو امتحان میں ڈال دیں اور پھر یہ کہیں کہ وہ اس نے اس طرح سے پرفارم نہیں کیا، تو میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہوگا. بنیادی طور پہ عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ اصولی طور پہ شروع سے ہی ہماری اپنی نفسیات کے اندر ایسی چیزیں ٹریننگ کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، والدین کی کہہ لیجیے، اساتذہ کی کہہ لیجیے، ماحول کی کہہ لیجیے، یا پھر جینز کا اثر کہہ لیجیے، کہ اس کی مدد سے یہ چیزیں اندر ڈیولپ ہوتی رہتی ہیں. پھر کہیں جا کر ہم صبر کے قابل ہو سکتے ہیں، برداشت کے قابل ہو سکتے ہیں، تحمل کے. آپ کی جو سائیکالوجی آف میں صبر کو بیان کس طرح کیا جاتا ہے؟ اس فیلنگ کو اور اس فیل کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ مطلب بیسکلی اٹس ویری سمپل. صبر کو ہم عام طور پہ پیشنس، اور پھر اس کو اگر تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں تو پھر ٹالرنس اور پرزسٹنس، کہ یہ تین چیزیں جو ہیں یہ کاؤنٹ ہو رہی ہوتی ہیں. آپ یوں سمجھیے کہ اٹس ویری سمپل کہ پیشنس دیٹ مینس صبر، اور پھر اس کے باوجود ہم برداشت کر رہے ہیں اور تحمل کے زمرے میں تو چلے جاتے ہیں تو پھر ٹالرنس آ گیا، اور پیشنس اور ٹالرنس کو اگر ہم مستقل طور پہ برقرار رکھتے ہیں تو پھر پرزسٹنس کے زمرے میں آ جاتا ہے. صبر جو ہم کرتا ہے کوئی انسان، تو اس کا کیا ذات پہ، نفسیات پہ کیسا اثر پڑتا ہے؟ اگر ہم سائنٹیفکلی، کلینکلی اور سائیکولوجیکلی اینگل سے دیکھتے ہیں تو صبر کے نتیجے میں بنیادی طور پر ہمارے دماغ میں واقع چند مخصوص کیمیائی اجزاء ہوتے ہیں، جن میں سر فہرست اینڈورفنز ہیں، کچھ نیوروپیپٹائڈس ہیں، ایسیٹائل کولین، سیروٹونین، میلیٹونین، اور ایک حد تک نور ایپینیفرین. یہ جب کیمیائی اجزاء اگر ہمارے دماغ کے اندر پیدا ہوں گے تو یہ خون میں شامل ہو کر ہمیں ان گنت قسم کی نفسیاتی، ذہنی، اعصابی اور جسمانی بیماریوں سے ہیلپ کرنے میں، لڑنے میں کافی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، اور اس کے حوالے سے یہ ہمارے ارد گرد ایک بہت مضبوط دفاعی حصار کھینچ دیتے ہیں. اسپیشلی ڈپریشن، انگزائٹی، اسٹریس، اور پھر اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جسمانی بیماریوں میں ڈائبٹیز ہے، ہائپر ٹینشن ہے، السرز ہیں، اور پھر مختلف قسم کی کئی ایچنگ پرابلمز یا اسکن پرابلمز ہیں. ان کا تعلق صبر کے ساتھ کیسے ملتا ہے؟ جی، ان کا تعلق صبر سے اس طرح سے ہوتا ہے کہ صبر کے نتیجے میں جب ہم اپنی نروس کو کنٹرول کرتے ہیں، سود کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ایک الیکٹرک کرنٹ جو دماغ سے نروس تک آ رہا ہے اور پھر واپس نروس سے دماغ تک جا رہا ہے، ایک پورا سائیکل پورا ہو رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کے فلو میں ایک ردم پیدا ہوتا ہے.
ایک تحمل پیدا ہوتا ہے, ایک یونیکول طریقے سے وہ کرنٹ دماغ سے نفس تک اور نفس سے دماغ تک جا رہا ہوتا ہے. تو صبر کے نتیجے میں نہ ایکسس ہوتی ہے اور نہ اس کی کمی واقع ہوتی ہے. یعنی ہم اپنی زبان میں کہیں گے جی اسموتھ گوئنگ کہہ لیں, آپ یوں کہہ لیجیے کہ دیر از لیس فائرنگ آف نیورون اینڈ دیر از لیس الیکٹریکل کرنٹ ڈسچارج فرام دا نیورون اینڈ دیر از لیس ایکسائٹمنٹ اینڈ الٹیمیٹلی دیر از لیس برنٹ آؤٹ نیورونز. دماغ کے جو سیلز ہیں وہ پھر کم تعداد میں برنٹ آؤٹ ہوں گے. جب وہ کم تعداد میں برنٹ آؤٹ ہوں گے تو ان کی انرجی سیف رہے گی, ان کی پروڈکشن سیف رہے گی, اور نتیجتاً وہ زیادہ عرصے تک اپنی پرفارمنس کو مینٹین کر کے سامنے لے کر آ سکتے ہیں. تو صرف بیماری تک محدود نہیں, اس کی شخصیت میں بھی بہت ڈیفینیٹلی اس کی پوری شخصیت میں, اس کے ارد گرد کے ماحول میں, اس کی سوچ میں, اس کے عمل میں we see a lot of changes in case if one is trained to be tolerant and one is trained to be the patient. اچھا, ایک شخص بہت صابر ہے اور ہر معاملے میں صبر کرتا ہے جی, تو کیا اس کی اس کیفیت اور اس کی اس عادت کا اثر کیا گھر میں اور اس کے جو بیوی بچوں میں اہل و عیال میں کیسا پڑتا ہے, مطلب کیا اس کا اثر ہوگا؟ جی یہ اس کا جین کی بعد میں نے بات کی. جی تو ایک تو جینیٹک پریڈسپوزیشن ہو گئی ڈیفینیٹلی, اس کی جو آف اسپرنگ ہے, جو اولاد ہے, یا اس کے ارد گرد کے گھر والے جو دیگر لوگ ہیں, وہ لوگ ایک خود بخود آٹومیٹکلی جینز ان کی اس طرح سے میوٹیٹ ہوئی ہیں کہ وہ صبر کرنے پہ مجبور کہہ لیجیے. دوسری طرف جب وہ اپنے ارد گرد اپنے ہیڈ آف دا فیملی کو دیکھتے ہیں کہ جو خود ایک صابر یا شاکر شخص کی شکل میں سامنے آ رہا ہے اور وہ قناعت کی فلسفی کو فالو کر رہا ہے, یا یہ مفتی صاحب نے جیسے بھی فرمایا کہ انتقامی رویوں سے اپنے آپ کو دور رکھ رہا ہے, تو وہ لرننگ ان کی شروع ہو جاتی ہے. دیٹ از پیسو لرننگ, کہ وہ اپنے رول ماڈل کو ایگزمپلیفائی کر کے اپنے فادر کو یا اپنے بھائی کو یا اپنے دادا کو اس شکل میں جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کی لرننگ شروع ہو جاتی ہے. وہی لرننگ لے کے جب وہ اپنے اسکول, اپنی سوسائٹی, اپنے محلے میں موو کرتے ہیں تو وہ اس چیز کو آگے ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. نتیجتاً ہم ایک فرد سے شروع ہو جانے والے صبر سے ایک چین ریئیکشن ایسا ڈیولپ کر سکتے ہیں جو پھر اس کے گھر, اس کے پڑوس, اس کے اسکول, اس کے دفتر, اس کے کاروبار, غرض یہ کہ ہر جگہ ہم آہستہ آہستہ ایک پینیٹریشن ڈیولپ کر سکتے ہیں if one is trained to be patient enough. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس کا اثر ذات پہ بھی ہوتا ہے, اس کے گھر پہ بھی ہوتا ہے, اس کے علاقے میں بھی ہوتا ہے, یعنی اس کی جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے اس میں صبر کا عنصر بہت اہم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں صبر کے کوئی واقعہ یا کوئی ایسی حدیث ہو جس سے میں کوئی... جی ہاں, میں آپ کو عرض کرتا ہوں, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اس کا بہت ہی اچھا پازیٹیو اثر دوسروں تک منتقل ہوتا ہے, یہ بھی اس کی ایک مثال اس حدیث میں ملے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے, تو اچانک ایک یہودی سامنے آیا, وہ بہت مالدار آدمی تھا. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ قرض دیا ہوا تھا, اور وہ قرض میعادی تھا, یعنی اس کا ایک مدت مقرر تھی. لیکن اس یہودی نے راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا اور اپنے قرض کا مطالبہ کرنے لگا. اب اصول کے اعتبار سے اصولاً اس کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ وقت سے پہلے طلب کرتا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کا برا محسوس نہیں کیا, نہ اس کو اس بات کا احساس دلایا, بلکہ آپ نے فقط اتنا فرمایا کہ فی الحال ظاہراً میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ میں تمہارا قرض ادا کروں, تو اب آپ تم کیا کہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اگر آپ میرا قرض ادا نہیں کریں گے تو میں آپ کو یہاں سے جانا نہیں دوں گا, آپ کو یہیں رہنا ہوگا. اب آپ غور کریں کہ ایک ایسا شخص کہ جو اگر اشارہ کر دے تو اس کے اشارے پر بہت سے لوگ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں, اور اسے آپ یوں کہیں کہ میں آپ کو یہاں سے نہیں جانے دوں گا, جبکہ اتنی پاور بھی سامنے والے کے پاس نہ ہو, پھر اپنے آپ کو روکنا, کنٹرول کرنا بہت بڑی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہے تو میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا. راوی فرماتے ہیں کہ آپ نے ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور اگلے دن کی فجر اسی مقام پہ ادا فرمائی, یعنی پوری رات بھی وہاں پر گزار دی. صبح جب ہوئی تو وہ یہودی جب دن چڑھا تو پھر دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, اور اس نے آ کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں اسلام لاتا ہوں. اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. پھر اس نے کہا کہ دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ میں نے توریت شریف میں آپ کی کچھ صفات پڑھی تھیں, ان میں سے ایک صفت یہ لکھی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہوں گے اور وہ عبداللہ کے بیٹے ہوں گے, نہ وہ سخت مزاج ہوں گے, نہ سخت دل ہوں گے, اور وہ انتقامی کارروائی نہیں کریں گے. تو اس بات کو آزمانے کے لیے میں نے آپ کے ساتھ تمام معاملہ کیا, اور آپ کو میں نے بالکل ویسا ہی پایا جیسے توریت میں لکھا گیا تھا. تو یہ مطلب ہمارے نبی کریم کی حیات پاک میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو اس کے اچھے اثرات معاشرے پر مرتب ہیں. وہ اس کیفیت کو اپنے اندر شامل کرنا چاہتا ہے
اب ایک عام شخص کا معاملہ آفس میں پڑتا ہے جہاں پہ اس کو باس بھی ہوتا ہے, اس کے کلیگس بھی ہوتے ہیں, اور جو ہر طرح سے اس کی مرضی کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں. گھر میں ظاہر ہے اس کی بیوی بھی ہے, بعض دفعہ بچے کو غلط بات کر دیتے ہیں. تو اب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ صبر دنیاوی اور اخروی فوائد کا مطلب ایک اہم جز ہے. اس کے حصول کا کوئی طریقہ قرآن حدیث پہ بیان, یا اس کے حصول کا کیا طریقہ ہے کہ صبر کو کیسے حاصل کیا جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اچانک صبر جو ہے, اگر آدمی پہلے سے ہی مینٹلی طور پہ اس کے لیے تیار نہ ہو تو صبر کرنا بہت مشکل کام ہے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ناگہانی آفت آتی ہے اور آدمی اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر پاتا. آپ ایک گاڑی میں جا رہے ہیں, سگنل پہ روکے, اچانک پیچھے گاڑی نہ کے ٹکر مار دی. اب آپ اگر پہلے طور پہ مینٹلی طور پہ تیار نہ ہو تو اس وقت کنٹرول کرنا بہت مشکل کام ہے. اسی طرح بعض اوقات آپ ویگن بس میں سفر کر رہے ہیں, کسی نے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا, کسی نے پان کی پیک تھوک دیا آپ کے اوپر. تو یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ پہلے سے اگر ہم تربیت یافتہ نہیں ہوں گے تو اس وقت کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل ہے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہر شخص ذمہ داری کا احساس کرے. اسی طرح جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں, ایک پیشنٹ آتا ہے تو وہ ڈاکٹر سے نفسیاتی طور پہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے, مرعوب ہوتا ہے, اور ڈاکٹرز کی جو مطلب ہدایات ہیں اسے بعض لوگ بہت زیادہ مطلب اس کو مطلب ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں. تو یہ ڈاکٹرز جیسے ہیں یہ ذہنی تربیت کریں اور ان کو جیسے اب سائنٹیفک طریقے سے سمجھایا کہ اس کے کیا کیا آپ کو فوائد حاصل ہوں گے. تو یہ ہم تمام جو معاشرے کے افراد ہیں اپنی اپنی ذمہ داری محسوس کر کے سلسلہ تربیت شروع کریں تو انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ ایسا ہوگا کہ معاشرہ سنورے گا. اور صرف سلسلہ تربیت نہیں بلکہ اس کے بعد عملی طور پر ایک نمونہ کر کے دکھائیں. اور یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کریمہ سے ہی حاصل ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ زبانی کلام فرما رہے ہیں تو دوسری طرف اس کا پریکٹیکل کر کے بھی دکھا رہے ہیں, تو اس کا پھر اثر انشاءاللہ معاشرے میں. ڈاکٹر صاحب جیسے مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ صبر کا عنصر پیدا کرنے کے لیے کہ تربیت کی ضرورت ہے, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جیسے میں ایک بے صبر آدمی ہوں اور میں اپنے اندر صبر پیدا کرنا چاہتا ہوں, تو ان دا سائنس آف سائیکالوجی کوئی ایسی پریکٹس ہو, کوئی ایسی ایکسرسائز ہو یا کوئی ایسا عمل ہو جس کو کرنے سے میں یہ صبر کا جو مادہ ہے, صبر کا عنصر پیدا کروں, تو وہ کون سی مطلب کوئی ایسا عمل آپ تجویز کرتے ہیں کسی؟ جی ثاقب, پہلی بات تو یہ کہ ابھی بات ہو چکی ہے, کچھ میں نے کہا, کچھ مفتی صاحب نے اس کو ری انفورس کیا کہ کوئی بھی چیز ایک دن میں حاصل نہیں ہوتی. اور جب بات صبر جیسے جذبے کی ہے, صبر جیسی خاصیت کی ہے, صبر جیسے اخلاق کی ہے, تو اس کے لیے تو ایک بہت زیادہ وقت درکار ہوتا ہے اور وہ شروع سے ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر ایسے لوگ جب بھی ہمارے پاس آتے ہیں کہ جو کسی بھی وجہ سے بے صبرے پن یا امپلس کا شکار ہو جا کے مختلف قسم کے کام کر بیٹھتے ہیں, بعد میں ان کو ندامت اور پچھتاوا ہوتا ہے کسی بھی حوالے سے, تو بیسکلی ہم ایسے تمام لوگوں کو ایک ملٹی ڈائمینشنل اپروچ کے ذریعے ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ اپروچ پہلے تو ہم اسیس کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بایو کیمیکل ڈیفیسٹس تو نہیں ہے. اگر ان کیس کسی قسم کا کوئی بایو کیمیکل ڈیفیسٹس ہے یا دماغ کے کسی کیمیائی جز یا نیورو ٹرانسمیٹر میں کسی قسم کی کمی یا زیادتی ہے, تو پھر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہلکی پھلکی ادویات کی مدد سے اس بے صبرے پن کو, جو اس کی بیماری کا ایک حصہ ہے, اس کو کنٹرول کریں. دوسری طرف پھر ہمارے پاس سائیکالوجیکل ماڈلز کے اندر کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کی جیسی ٹیکنیک ہوتی ہے جس میں ہم اسپیسیفک اس کی سوچ جس کا تعلق صبر سے یا بے صبرے پن سے ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف طریقوں کی مدد سے مختلف سیشنز میں مختلف اوقات میں اس کو اس طرح کی بریفنگ دیتے ہیں کہ وہ چیزیں آہستہ آہستہ اس کے لاشعور کا حصہ بنتی چلی جائیں, شعور سے ہوتے ہوئے وہ لاشعور میں جاتی رہیں. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ جا کے لاشعور کے اندر اپنے پنجے اس طرح سے گرپ کر لیتی ہیں کہ پھر اس کے بعد جو اس کا عمل یا اس کی سوچ جو رویہ ہے اس میں پھر ہمیں صبر کی مینیفیسٹیشن ملنے لگتی ہے. تیسری طرف جب ہم, یہ تو 2 ڈائمینشنز ہو گئے, پھر جو تیسرا امپورٹنٹ ڈائمینشن ہے جو آج کل ویسٹ کے اندر امریکہ اور انگلینڈ والے وہ لوگ بھی مجبور ہو گئے اپنی تمام تر سائنٹیفک اپروچز اور ایڈوانسمنٹ کے باوجود اس چیز کو فالو کرنے کے لیے, وہ ریلیجن کا ہے. ان فیکٹ ریلیجن اینڈ سپرسٹیشنز ہیو گاٹ اے میجر رول ان سائیکالوجی اینڈ سائیکیٹری. اس میں ریلیجن کے اندر جتنے بھی سارے اپروچز اس وقت ہو رہی ہیں وہ سب آلٹرنیٹیو میڈیسنز اور پیراسائیکولوجیکل اپروچز کے حوالے سے چل رہی ہیں, جس میں بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے, چاہے ہمارا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو, ہم اپنے مذہب کی طرف دوبارہ انٹر ہوں. پھر اس میں مذہبی ریچولز کو فالو کرنے کے ساتھ ساتھ جو مزید بیس لائن چیزیں جو بتائی جا رہی ہیں وہ 3 چیزیں بتائی جا رہی ہیں. ایک تو سو کالڈ براکپا یا میڈیٹیشن کی ایکسرسائزز کروائی جاتی ہیں, دوسری طرف ریلیکسیشن ایکسرسائزز ہیں جس پہ مائنڈ کو سوٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے. اب یہ سے ہم بات کر چکے ہیں کہ بے صبرے پن کے اندر
نیورونز جو ہیں وہ ایکسائٹیٹری اسٹیٹ میں ہوتے ہیں, نروز جو ہیں اس میں کرنٹ بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے, تو اس کو کام ڈاؤن اور سوتھ کرنے کے لیے ہمیں مختلف طرح کی ریلیکسیشن ایکسرسائزز کروانی ہوتی ہیں. پھر اس میں کلر تھراپی ہے, پھر اس میں نیچر تھراپی ہے. ہم بہت ہلکے سافٹ کلرز کو ایڈوکیٹ یا سجیسٹ کرتے ہیں, لائک بلو کلر ہے, لائک گرین کلر ہے, لائک پنک ہے, لائک وائٹ ہے, کہ جو نیچر کے کلرز ہیں, آسمان کا رنگ ہے, سمندر کا رنگ ہے, قدرت سے جو قریب تر کرتا آدمی کو, وہ ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے کمرے میں, اپنے ماحول میں, اپنے لباس میں جہاں تک بھی آپ یہ اس کی تبدیلی لے کر آ سکتے ہیں وہ آپ لے کر آئیں. پھر اسی طرح سے نیچرل ایسپیکٹس کے اندر ہم اس کو سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ تھوڑا سا قدرت کی طرف نکلیں, آپ بجائے اس کے کہ اپنا وقت غیر ضروری چیزوں میں ضائع کریں, آپ تھوڑا سا سائٹ سینگ پر جائیں, نیچر کے پاس جائیں, نیچر کو دیکھیں, قریب سے آبزرو کریں اور دیکھیں کہ پہاڑ کتنے سالوں سے اپنی جگہ قائم ہے, سمندر کتنی صدیوں سے ایک جگہ بہ رہا ہے, یہ گھاس کا قطعہ ہمیں نظر آ رہا ہے, یہ کتنے عرصے سے ڈیولپ ہوا ہے اور ٹھہرا ہوا ہے, تھما ہوا ہے. یہ سب چیزیں ہمیں صبر کی تلقین کر رہی ہیں, اگر ہم چاہیں تو ان سے سگنل دے سکتے ہیں. اسی طرح سے جب ہم 4 چیزوں کے بعد جو ہم 5واں ڈائمنشن جو ہم سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کے کلائنٹس کو جو بے صبر پن کے ساتھ آتے ہیں, اس کا تعلق 1-to-1 ریلیشن شپ سے ہے, پرسن ٹو پرسن انٹریکشن سے. اور وہ پرسن ٹو پرسن انٹریکشن باپ کا بچے کے ساتھ, شوہر کا بیوی کے ساتھ, ماں کا بہن کے ساتھ, یا آفس میں, دفتر میں, بازار میں, کسی کا فرد کا بھی کسی کے ساتھ ہے. وہ یہ کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ 2 افراد یا 4 افراد ایک جگہ رہ رہے ہوں اور وہ اس میں 3 افراد یا 2 افراد کو یہ محسوس نہ ہو کہ کسی نے ہم پر زیادتی کر دی ہے یا ہم پر ظلم ہوا ہے یا ہمارے ساتھ کوئی نیگیٹو بات ہوئی ہے. تو ان تمام چیزوں کے لیے جو چیز ہمیں صبر کی پریکٹس کروائے گی مستقل طور پہ, جس کی وجہ سے ہم صبر کرنے پہ لاشعوری طور پہ مجبور ہو جائیں گے, وہ 2 اصول ہیں کہ ہم اس واقعے کو, اس بات کو بھول جائیں اور اس کو معاف کر دیں. ہم اس کو معاف کر کے بھول کے آگے نکل جائیں, اگلا دن طلوع ہو, اگلے سورج نکلے, جب ہمارے سامنے اس شخص کا چہرہ دوبارہ نمودار ہوتا ہو تو ہم اس کو اسی انرجی, اسی جذبے, اسی ولولے کے ساتھ ملیں جو ہم نے اس واقعے سے پہلے اس کے لیے اپنے دل میں جذبات رکھے تھے. پھر اب ہم آ جاتے ہیں 6 ڈائمنشن کے حوالے سے. اس کا تعلق ہمارے کام سے, ہمارے کاروبار سے, ہماری تعلیم سے, ہمارے تمام تر ان ایسپیکٹ سے ہے جن کا تعلق ہم اپنی معیشت سے, اکنامی سے قرار دیتے ہیں. جس طرح سے دنیا کے ہر کام میں ہر حوالے سے 2 اپروچز ہوتی ہیں, تو یہاں پہ بھی ہم وہی اپروچ سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ there is one approach that is pessimistic approach and the other approach is the optimistic approach. So what we try to suggest to our clients, especially those who are having such type of impulse discontrol, کہ بھائی آپ پیسمزم کی بجائے آپٹیمزم کی فلسفی کو فالو کریں. اور وہ آپٹیمزم کی فلسفی یہ ہوتی ہے کہ بھائی گلاس آدھا جو ہے وہ بھرا ہوا ہے, آدھا خالی نہیں ہے. پازیٹیوٹی ہر معاملے میں پازیٹیوٹی. اگر آج بارش ہو گئی, بازار نہیں جا سکے, کام نہیں ہو سکا, تو یہ اللہ کا شکر کریں کہ اس میں ہمارے لیے کسی حوالے سے کوئی مصلحت ہے, تو ہم اس کام کو پروڈکٹیوٹی میں خرچ کر دیں. ہمارا آؤٹ ڈور کا کام ہے, نہیں ہو پا رہا, ہم صبر کر لیں کہ مجبوری ہو گئی, مصلحت ہو گئی. اس وقت کو ہم اپنی اس انرجی کو اگر ہم اپنے انڈور کام میں اگر صرف کر لیں تو آئی تھنک وہ پروڈکٹیوٹی بھی بڑھے گی اور اس کے نتیجے میں صبر کی پریکٹس جو ہے ہماری گریجولی جو ہے وہ بلڈ اپ ہونا شروع ہو جائے گی. تو ہمیں وقت کی زیادتی کا احساس نہیں ہوگا کہ ہم وقت ضائع کر رہے ہیں. کیونکہ عام طور پہ بے صبرا پر یہ جو معاشرے میں نظر آتا ہے وہ یہ کہ وقت ضائع ہو رہا ہے, بھائی فوراً سے پیشتر کر لو کام, آگے چلو. جبکہ ایسا ممکن نہیں ہے. جب ہم کوئی بھی کام شروع کر رہے ہوتے ہیں, اس کا تعلق کسی بھی چیز سے ہو, تو اٹ ٹیکس ٹائم. تو اس وقت کے حوالے سے آپ یہ سمجھیے کہ آپ کے پاس آلٹرنیٹ یا کانٹیجیس ایسے پلانز ہونے چاہیے کہ اگر کسی وجہ سے ایک پلان آپ کا فیل ہو رہا ہے, آپ اس وقت وہ کام نہیں کر پا رہے, تو بجائے اس کی کہ آپ اس کو ریگریٹ کریں, اس کے پیچھے بھاگیں, بے صبر پن کا ثبوت دیں. آپ کے پاس آلٹرنیٹ پیچھے 4 پروجیکٹس ایسے ہونے چاہیے, 5 کام ایسے ہونے چاہیے کہ آپ اپنا وقت, اپنی توانائی ان کاموں میں صرف کریں اور اس کے لیے انتظار کریں کہ وہ مناسب وقت پہ وہ آپ کا جو کام پینڈنگ میں چلا گیا وہ آپ جب آئے گا وقت تو آپ اس وقت اس کو فلفل کر لیں گے. تو یہ انفیکٹ ملٹی ڈائمینشنل اپروچ ہے جس کے 5-6 میں نے ڈائمینشن آپ کو بتایا. یہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ مختلف لوگوں کی چونکہ نفسیات مختلف ہوتی ہے تو ہم اس کا چیک کر رہے ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں, اسیس کرتے ہیں کہ سامنے والے شخص کی کیا نفسیاتی اینگل ہے, کہاں وہ ہماری بات ہٹ ہو جائے گی. ہم اپنی 6 باتیں 7 باتیں کمیونیکیٹ کرتے ہیں, 5-6 سیشنز میں چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ آدمی اس چیز کو زیادہ اچھی طرح سے لے رہا ہے, تو پھر ہم اس طرف زیادہ زور دے کے اس کو آگے لے کے چلیں. خلاصہ اس کا کریں تو یا تو وہ قدرت اسلام کے نزدیک جائے جی, اور اس کے ساتھ ساتھ نیچر کو آبزرو کرے اور نیچر سے قریب ہر طرح سے جو نیچر جی ہاں, اگر ہم بایو کیمیکل ایسپیکٹس کو الگ کر دیتے ہیں, میڈیسنس کو الگ کر دیتے ہیں, تو اس کے بعد پھر مذہب ہے اور پھر نیچر ہے اور پھر یہ کہ افو درگزر کے جو معاملہ آتا ہے, افو درگزر ہے اور پھر قناعت ہے, اور پھر ہمارے پاس ایک
ایک لمبی فہرست ایسے کاموں کی، ایسی باتوں کی ہونی چاہیے جس پہ ہمیں وقت کے ضیاع کا احساس نہ ہو. اچھا مفتی صاحب، صبر کے جو خلاف عمل ہے وہ بے صبرا پن ہے، تو دنیا میں اور آخرت میں بے صبرے پن کے کیا نقصان اور کیا کیفیت اس کی بیان ہوتی ہے؟ جی ہاں، دنیاوی لحاظ سے ہم معاشرے میں بآسانی طور پر بے صبرے پن کے نقصانات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں طلاق کے. یہ اکثر جو ہوتے ہیں بے صبرے پن کا نتیجہ ہوتے ہیں. اچانک غصہ آیا، کنٹرول کرنے کا پہلے مادہ اپنے اندر پیدا نہیں کیا تھا، تو فوراً پھر وہ زبان استعمال ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، اور اس کے کتنے سائیڈ افیکٹس مطلب معاشرے میں پھر ظاہر ہوتے ہیں. بچوں کی زندگی خراب ہو جاتی ہے، عورت کے اوپر ہمارے معاشرے کے حساب سے ایک دھبا لگ جاتا ہے، وہ پریشان ہوتی ہیں، اور پھر خود شوہر انتہائی ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے، زندگی برباد ہو جاتی ہے ایک طریقے سے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ قتل و غارت جو ہوتی ہے روڈوں کے اوپر، اس کا بھی اکثر نتیجہ بے صبرا پن ہوتا ہے. کسی نے تھوڑی سی بات کہی، برداشت کا مادہ نہیں تھا، ہم انتقامی کارروائی کرتے ہیں، اور پھر اس کے نتائج بار اوقات پورے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، اور دشمنی نسلوں میں منتقل ہوتی چلی جاتی ہے، جیسے قبائل میں ہوتا ہے معاملہ آپ کے سامنے ہے. اسی طریقے سے اگر قتل و غارت تک نوبت نہ بھی پہنچے تو مار پیٹ تک ہوتی ہے، اعضاء خراب ہو جاتے ہیں، کسی نے ہاتھ کاٹ دیا، چہرہ بگاڑ دیا، تیزاب وغیرہ پھینک دیا. یہ واقعات بھی آپ کے سامنے ہیں، سب بے صبرے پن کا نتیجہ ہے. اور جب یہ امور انسان کرتا ہے تو اس کے اخروی نتائج خود بخود ہمارے سامنے واضح ہیں. جب ہم بے صبرے پن کی بنا پر کسی پہ زیادتی کر بیٹھیں گے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح طور پہ حدیث پاک موجود ہے. آپ نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میری امت کا مفلس شخص کون ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نزدیک تو مفلس اور کنگال اسے کہتے ہیں جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو. آپ نے ارشاد فرمایا لیکن میری امت کا مفلس شخص وہ ہوگا جو بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اور اس پر لوگوں کے حقوق باقی ہوں گے کہ اس نے کسی کو گالی دی تھی، کسی کو مارا تھا، کسی کا مال دبایا تھا، کسی کی عزت و آبرو کو خراب کیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کو اجازت دے گا کہ اس کی نیکیاں لے لیں. وہ اس کی نیکیاں لے لیں گے. اس کے باوجود اس شخص پر کچھ حقوق باقی ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مظلوموں کی برائیاں اس کے نام اعمال میں ڈال دے گا اور اسے داخل جہنم فرمائے گا. اس سے نتیجہ نکلا کہ اگر ہم بے صبرے پن کی عادت کو دور نہیں کریں گے تو لازم بات ہے اغلاط میں مبتلا ہوں گے. یہ اغلاط لوگوں کی دل آزاری کا سبب بنے گی، تکالیف کا سبب بنے گی، اور پھر بروز قیامت یہ لوگ ہماری نیکیاں لے جائیں گے، اور ہم دنیا میں کتنی ہی کثیر نیکیاں کیوں نہ کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہاں پر یہ تمام ذخیرہ ختم ہو جائے، یہ تمام محنت وہاں پر ضائع ہو جائے اور ہمیں داخل جہنم کر دیا جائے. تو اس لیے صبر کا عادی بننا بہت ضروری ہے اور بے صبرے پن کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب، بے صبرے پن کے متعلق کافی اچھا بیان مفتی صاحب نے فرمایا کہ جہاں اس کے دنیاوی نقصانات ہیں ساتھ ساتھ اخروی حقوق العباد کے تلف کرنے کے ہیں. سائنس اور سائیکالوجی کے حوالے سے اگر بات کریں ہم کہ ایک شخص بے صبرا ہے تو اس کے اندر وہ کیا کیا نقصانات پیدا ہوں گے اس کی ذات میں یا اس کے گھر میں جو مطلب تباہی کا باعث ہوں گے؟ بے صبرے پن میں آدمی کی اپنی ذات، اس کی اپنی سوچ، اس کی اپنی نفسیات سے لے کر اس کے گھر کے تمام افراد، اس کا خاندان، اس کے دوست، اس کے احباب، ان جنرل معاشرہ اور پھر پوری کمیونٹی جو ہے اس کے لپیٹ میں آ سکتی ہے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. فرسٹ آف آل جو شخص بے صبرے پن کا مریض کہہ لیجئے یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کیفیت پہ مبتلا ہے، تو وہ وہاں پہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ نہ صرف قبل از وقت مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے جن میں سے انگنت سائیکیٹرک ڈس آرڈرز ہیں، اور پھر سونے پر سہاگا یہ کہ یہ بے صبرا پن نہ صرف آدمی سے غلط کام کرواتا ہے بلکہ اس غلط کام کے بعد پھر اس کے نتیجے میں جو اس کے ذہن میں منفی سوچ پیدا ہوتی ہے جس کا تعلق ندامت، پچھتاوے اور احساس گناہ سے ہوتا ہے، وہ اس سے بچ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے ساتھ ضمیر رکھا ہوا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں 3 مختلف کیٹیگریز میں ڈیفائن کرتے ہیں: ایڈ، ایگو اور سپر ایگو. ایڈ وہ چیز جس کو ہم بے صبرے پن میں کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی، ہمیں پیاس لگی، ہم نے پانی پینا ہے، ہم ریسپیکٹیو آف دیٹ کہ وہ پانی صاف ہے، خراب ہے، حلال ہے، حرام ہے، ہمارے اندر ایک طلب پیدا ہوئی، ہم چلے گئے ہم پانی پینے کے لیے، ہم نے بے صبرا پن کر لیا. ایگو ہمیں یہ کہے گی کہ نہیں، وہ پانی اگر آپ پی رہے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ ایٹ لیسٹ کسی تالاب کا، جوہر کا نہ ہو، صاف ستھرا پانی وہ ہو. اور سپر ایگو ہمیں کہے گی کہ وہ آپ ایسے برتن میں پانی پئیں جو پاک ہو اور جو جس کو کسی بھی قسم کی بیماری سے آلودہ نہ ہوا ہو. تو اسی طرح سے جب ہم کوئی کام بے صبرے پن میں کر لیتے ہیں تو ہماری ایڈ کے تحت تو آرڈرز فالو ہو گئے، ہم نے کر لیا، لیکن بعد میں جب سپر ایگو کی طرف سے انسٹرکشنز آتی ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بھائی کام تو ہوا غلط ہے، اور اس غلط کام کے نتیجے میں پھر گلٹ، ورتھ لیسنس،
اور ڈپریشن کے ایلیمنٹس پیدا ہوتے ہیں. وہاں سے پھر ایک ویشیس سائیکل شروع ہوتا ہے. وہ شخص مریض ہوتا ہے, مریض بنتا ہے, اس کو انگنت قسم کا علاج کروانا پڑ رہا ہوتا ہے, اور اس کے باوجود اس کی کیفیت برقرار رہتی ہے. اس کی دیکھا دیکھی اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ وہ متاثر ہوتے ہیں, وہ ان تمام چیزوں کو لرن کرتے ہیں اور وہ چیز مارکیٹ میں پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. نتیجتاً ایک ایسا سائیکل جس کے اندر آدمی کی ذات سے لے کر اس کے گھر تک اور اس کے کاروبار سے لے کر اس کی سوچ تک سب چیزیں نقصان کا باعث بنتی ہیں. دوسری طرف اگر ہم سائیکو اکنامکس کو دیکھیں تو اس میں بے صبر پن میں جتنے بھی کام ہوئے ہیں, جتنے بھی پروجیکٹس ہوئے ہیں, جتنے بھی کاروبار ہوئے ہیں, جتنی بھی تعلیم لوگوں نے حاصل کی ہے, جہاں جہاں بے صبر پن کا ایلیمنٹ رہا ہے وہاں وہاں الٹیمیٹ اینڈ نقصان میں رہا ہے. یہ ایک بہت مشہور محاورہ ہے, بہت سے لوگوں کے علم میں ہوگا کہ سلو اینڈ اسٹیڈی آلویز ونس دا ریس. تو یہ چاہے یہ عمل, یہ تھیوری, یہ فلسفی چاہے ہم دنیاوی امور کے حوالے سے کر لیں, اخروی امور کے حوالے سے کر لیں, مذہب کے اینگل سے دیکھ لیں, نفسیات کے اینگل سے دیکھ لیں, گھوم پھر کر بات مختصر یہی ہے کہ ہمیں ہر حوالے سے ہر کام کے لیے اپنے اندر اتنا صبر, اتنی برداشت, اتنا تحمل پیدا کرنے کی ضرورت ہے, جس کی بدولت ہم نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے سے منسلک انگنت لوگوں کو کامیابی کی طرف لے جا سکیں, اور وہ کامیابی خواہ دنیاوی ہو اور چاہے اخروی بھی ہو. آخر میں مفتی صاحب آپ سے ایک سوال اور کر کے بات اختتام تک کرتے ہیں کہ بے صبر پن کے تدارک کے سلسلے میں آپ کیا مشورہ دیتے ہیں, کیا سجیسٹ ہوتا ہے اسلام کی روح سے؟ مطلب تدارک یا جو نقصان ہو چکا اسی کمی کو پورا کرنے کی دو جہتیں ہو سکتی ہیں, دو اس میں سوچ کار فرما ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ جو دنیاوی لحاظ سے نقصان ہوا اس نقصان کو میں کیسے پورا کروں. ایک ہے کہ اب اس کی وجہ سے جو اخروی نقصان مجھے سامنے نظر آ رہا ہے اس سے میں کیسے بچوں. تو میں اخروی نقصان کے اعتبار سے اس کو لے لیتا ہوں کہ اگر ہم کسی پر زیادتی کے مرتکب ہو گئے ہیں, ہم نے بے صبر پن کا مظاہرہ کیا, ہم نے مار پیٹ کر دی, ہم نے قتل و غارت کر دی, اپنی زبان سے اس کو تکلیف دے دی, مال کی کمی کی وجہ سے بے صبر پن میں گرفتار ہوئے اور ہم نے سود یا رشوت کا معاملہ کیا یا مطلب کسی سے پیسہ چھین لیا, غصب کا معاملہ کر لیا, تو ان تمام امور میں ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھنا ہوگا جو شریعت نے توبہ کے معاملے میں ہم پر لازم کی ہیں. یعنی اگر ہم نے کسی کو جسمانی تکلیف پہنچائی ہے یا روحانی یعنی اس کے دل کو ڈیسائیڈ اس کو کیا ہے تو ہمیں جا کے اس سے معافی طلب کرنی ہوگی, معافی مانگنی ہوگی. اگر ہم نے مالی طور پہ بے صبر پن کا مظاہرہ کیا اور کسی کا مال ناجائز طریقے سے لے لیا تو اس کے تدارک کا طریقہ ہے کہ ہم اس کو جا کے وہ مال واپس کریں, یا شریعت نے اس کا طریقہ بتایا کہ ہم اس سے جا کے معافی طلب کریں اور اس سے مطلب ریکویسٹ کریں کہ آپ یہ مال ہمیں معاف کر دیں. اگر وہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر ادائیگی ضروری نہیں رہتی ہے. اسی طریقے سے اگر بالفرض کوئی ہم کسی کے پاس جاتے ہیں وہ ہمیں معاف نہیں کرتا کہ نہیں میں آپ نے میری دل آزاری کی تھی, میں آپ کو معاف نہیں کرتا ہوں, جیسے خاندانوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے, تو اب یہ معاملہ اس میں ہمیں شریعت یہ بتاتی ہے کہ ہم اس کے لیے کثرت سے استغفار کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اسے درگزر فرما, اس کو درجات کی بلندی عطا فرما. تو اس کا فائدہ پھر یہ ہوگا کہ میدان محشر میں اگرچہ یہ شخص ہم سے راضی نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس اچھے طرز عمل کی وجہ سے اسے بروز قیامت ہم سے راضی فرما دے گا. ایسی احادیث موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی وہاں پر خلاصۃ عرض کر دیتا ہوں کہ ایک شخص سے اسی طرح فرمائے گا کہ تم اس کو معاف کر دو, وہ کہے گا میں تو معاف نہیں کرتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک جنت کا محل دکھائے گا اور فرمائے گا کہ اگر تم معاف کر دو تو یہ جنت کا محل تمہارا ہوگا. تو وہ معاف کرے گا اور اللہ تعالیٰ ان ظالم اور مظلوم دونوں کو داخل جنت فرما دے گا. لہذا یہ تدارک کے کچھ طریقے ہیں. ہم پہلے اپنے عمل پر غور کریں کہ ہم نے کہاں کہاں زیادتی کی ہے اور بے صبر پن نے کہاں کہاں ہمیں دنیاوی یا اخروی نقصان میں مبتلا کیا ہے. اس کا پورا مطلب حساب و کتاب کرنے کے بعد پھر اس کے تدارک کا پورا ہم پروسیس کریں اور انشاءاللہ پھر کامیاب ہو جائیں گے. ناظرین, قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ صابرین لوگوں کے ساتھ ہے. کچھ دیر کے لیے غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ کتنی بڑی نعمت ہے. یقیناً جس کو یہ دولت حاصل ہو جائے, دنیا کی تمام تر سکون, تمام تر نعمتیں اس کے پاس ہیں, اور آخرت کی بے شمار اور لازوال نعمتیں صرف اسی نعمت پہ قربان ہیں. یہ نعمت ہمیں صرف اور صرف صبر کا مادہ پیدا کرنے کی صورت میں ہی حاصل ہوں گی. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صبر کرنے اور صبر پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور صبر کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بہت شکر گزار ہوں مفتی محمد اکمل صاحب کا کہ آپ تشریف لائے اور سنت میں مبنی بے شمار دولتیں ہمیں
اپنے اشاعت کے ذریعے عطا فرمائیں. اور اس کے ساتھ ڈاکٹر صابر حسین خان صاحب، آپ کو بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور صبر کے اس سنت کو سائنس کے حوالے سے ایک بہترین طریقے سے آپ نے بہت اچھی طرح سے بیان کیا. اور یقیناً کہ ناظرین بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ سائنس کس طرح سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تائید کرتی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر کرنے اور صبر پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبر کے ساتھ ساتھ نبی کریم کے اور احکامات اور دوسرے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ سائنس کے حوالے سے اس کی تحقیق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو.